حضرت ایوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میں نے 70 سال صحت و تندرستی کے ساتھ بسر کیے، تو کیا اب میں 70 سال اس تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا؟ بیوی نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا جب ہر ایک نے اس خوف سے کہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے جراثیم ان کی بیوی سے ان میں منتقل نہ ہو جائیں، ان سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ لوگ اب ان سے کام لینا گوارا نہیں کرتے تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک لٹ ایک امیر زادی کو فروخت کر دی۔ اس امیر زادی نے آپ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں کھانا دیا، جسے لے کر آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یہ کھانا کہاں سے لائیں، تو انہوں نے کہا میں نے لوگوں کی خدمت کی، انہوں نے مجھے کھانا دے دیا۔ اگلے دن بھی جب انہیں کوئی کام نہ ملا تو انہوں نے بالوں کی دوسری لٹ بھی بیچ دی، اور اس کے عوض جو کھانا ملا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ نہ بتاؤ گی کہ تم کھانا کہاں سے لائی ہو۔ بیوی نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دکھایا تو سر پر بال نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب رحم فرمانے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن وہ دونوں آئے لیکن آپ علیہ السلام کی جسم کی بدبو کی وجہ سے دور رہے اور کہنے لگے کہ اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ اس مصیبت میں مبتلا نہ کیا جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی تو رو پڑے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، الہی تو جانتا ہے میں نے کبھی پیٹ بھر کھانا کھا کر نہیں سویا، کیونکہ بھوکے کے حالت سے میں واقف ہوں، تو ان کے سامنے سچائی کھول دے۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا کہ دونوں نے آسمان سے ندا سنے، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیان کی تصدیق ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی تو جانتا ہے کہ میرے پاس جب 2 قمیصیں ہوئیں میں نے ایک صدقہ کر دی، تو سچائی کھول دے۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی اس بات کی بھی تصدیق فرمائی اور دونوں بھائیوں نے یہ ندا سنی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی مجھے تیری عزت کی قسم میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو میری تکلیف کو دور نہ کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت تک بارگاہ الہی میں سر جھکائے رکھا یہاں تک کہ شفا یاب ہوئے۔